السلام علیکم۔ جماعت پنجم مضمون اردو۔ جماعت پنجم میں آج ہمارا ہے سبق نمبر 6۔ تو سب سے پہلے بچوں آپ اپنے سامنے اپنی کتاب رکھیں اور صفحہ نمبر 44 یعنی 44 اوپن کر کے سامنے رکھیں، جس میں ہمارا نیا سبق ہے شالیمار باغ کی کہانی۔ شالیمار باغ کی کہانی کی سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے۔ پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں پوری دنیا کا ایک تاریخی اور خوبصورت باغ موجود ہے۔ اسے مغلیہ دور حکومت میں شاہ جہاں کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج بھی ہزاروں لوگ دنیا بھر سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اتنا حسین اور خوبصورت باغ شاید ہی دنیا میں کہیں ہو۔ شالیمار باغ ایک انتہائی خوبصورت اور وسیع باغ ہے۔ آئیے ہم اس باغ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ صفحہ نمبر 45 اوپن کریں۔ شالیمار باغ کی کہانی۔ مہنگے او مہنگے، کوئی بہت زور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ لہجہ کھردرا سا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ اسے نہیں پکارا تھا۔ وہ اس گاؤں کا بڑا زمیندار تھا۔ اس کی پگڑی کا شملہ کوئی گز بھر اونچا ہوتا تھا۔ علاقے میں اس کی بہت عزت تھی۔ گھر سے باہر نیچے کو جاتے ہوئے کھیت اسی کے تو تھے۔ کون ہے بھائی؟ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ سامنے اسی کی عمر کا ایک شخص کھڑا تھا۔ چہرے پر سفر کی دھول نظر آ رہی تھی۔ صورت کچھ جانی پہچانی سی تھی۔ مہر مہنگا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے شاہ نواز۔ اس نے حیرت کے ساتھ اپنے بازو اجنبی کے لیے پھیلا دیے۔ شاہ نواز مہنگے کا بچپن کا دوست تھا، لاہور میں رہتا تھا، اسے ملنے آیا تھا۔ دونوں دوست گھر کے سامنے شیشم کے درخت کے تلے بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ او یار، لاہور میں بادشاہ آیا ہوا ہے، شاہ نواز کہہ رہا تھا۔ شاہ جہاں؟ وہ کیسے؟ اسے اتنی فرصت کہاں کہ دہلی کو چھوڑ کر لاہور آئے؟ مہر مہنگا نے ذرا حیرت کے ساتھ کہا، اسے تو 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ تم کیسے زمیندار؟ تمہیں اس بات کی خبر ہی نہیں جو ہونے والی ہے، اور وہاں دربار میں تمہاری بربادیوں کے منصوبے بن رہے ہیں۔ میں اس لیے تو بھاگا آیا ہوں۔ شاہ نواز مسلسل بولے جا رہا تھا۔ میری بربادی؟ ارے تم ہوش میں تو ہو؟ مہنگا تلخ لہجے میں بولا۔ میرے بھائی، پوری بات تو سن لو، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ شاہ نواز پھر بولا، علی مردان خان جو بادشاہ کا تعمیر ہے، اس نے شاہ جہاں کے اس باغ کے لیے تمہارے کھیتوں کا انتخاب کیا ہے، اور بادشاہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ بس کچھ دنوں میں سپاہی آتے ہوں گے اور تمہیں زمین سے نکال کر بے دخل کرتے ہوں گے۔ یہ سن کر مہنگا گھبرا گیا۔ اس نے شاہ نواز سے کہا، فوراً کچھ کرو۔ شاہ نواز نے اپنے دوست کے کندھے تھپتھپاتے ہوئے کہا، چلو کچھ سوچتے ہیں۔ بادشاہ کے میر تعمیر علی مردان سے کس طرح ملا جائے؟ دونوں صبح لاہور چلیں گے، علی مردان خان سے مل کر دیکھتے ہیں۔ اگلے روز دونوں دوست لاہور میں علی مردان کی حویلی میں بیٹھے تھے۔ میر تعمیر علی مردان خان نے اس باغ کا ایک نقشہ بنا کر اپنے دیوان خانے میں سجا رکھا تھا، اور اب وہ مہر مہنگا کو اس باغ کی باتیں بتا رہا تھا۔ اس کا نام شالیمار باغ ہوگا۔ کشمیر میں شالیمار پہاڑی ڈھلانوں پر دھان کے اوپر تلے کھیتوں کو کہتے ہیں، جن میں سروے کے اونچے درخت ہوں اور ایک ندی ان کے بیچ سے گزرتی ہو۔ یہ دیکھو، علی مردان خان نے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہر مہنگا کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ایک ندی سارے باغ کے بیچوں بیچ گزرے گی۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس میں فوارے سے پانی آئے گا۔ اس کے ارد گرد باغ ہوگا، آموں جامنوں کے درختوں سے بھرا ہوا۔ اس کا نام فرح بخش ہوگا، گھنا سایہ دار وسیع باغ۔ مہر مہنگا حیران پریشان سا، لیکن ذرا دلچسپی کے ساتھ اس نمونے کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ علی مردان خان اس باغ کے بارے میں
کہے چلے جا رہا تھا۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، مہر مہنگا نے درمیان میں اپنی بات شامل کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لیے میری زمین کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ وہاں تو دور دور تک کوئی ندی ایسی نہیں کہ آپ کے حوض، فواروں اور نہروں میں پانی آ سکے۔ مہر مہنگا نے علی مردان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ یہ کہہ دے کہ ہاں، اس کے لیے اور جگہ دیکھنا پڑے گی۔ شاید بادشاہ نے ابھی اپنا حکم جاری نہ کیا ہو، شاید اس کے کھیت بادشاہ کے قبضے میں جانے سے بچ جائیں۔ اس کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے اور شہنشاہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ علی مردان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ مہر مہنگا نے علی مردان کی باتوں کو سنتے ہوئے کہا، کیا میں بادشاہ کے حضور حاضر ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اسے معلوم ہے کہ باغ تمہارے ہی کھیتوں پر بنے گا۔ سارے لاہور کے آس پاس ایک ہی جگہ ہے جو میلوں تک ڈھلان کی صورت میں موجود ہے۔ میں شام کے وقت دیوان خاص میں شہنشاہ کی خدمت میں جا رہا ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ جا سکتے ہو۔ مغل بادشاہ اپنی پوری شان کے ساتھ دیوان خاص میں موجود تھا۔ وزیر، نواب، امیر، سالار اور تمام عہدیدار وہاں حاضر تھے۔ دربار میں ایک باادب خاموشی طاری تھی۔ مہر مہنگا، سامنے آؤ، علی مردان نے پیچھے کی طرف منہ موڑتے ہوئے کہا۔ جی حضور۔ مہر مہنگا مغل بادشاہ کے سامنے آ کر تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، پھر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دربار کا یہی طریقہ تھا۔ کہو مہر مہنگا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے روب والے لیکن نرم لہجے میں کہا۔ حضور، خبر ملی ہے کہ بادشاہ سلامت میرے غریب خانے کو رونق بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے علی مردان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے جو شالیمار باغ بنے گا، اس کے لیے میرے کھیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مہر مہنگا ہاتھ جوڑتے ہوئے ذرا آہستہ آہستہ لہجے میں بولا، ہاں، علی مردان خان نے ٹھیک بتایا ہے۔ بادشاہ نے پھر اسی نرم لہجے میں جواب دیا۔ جی حضور، اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ یہ سارا ملک آپ کا ہے، آپ شاہ جہان ہیں، میں تو ایک معمولی سا خادم ہوں۔ رایا ہوں آپ کی ان زمینوں کا ایک معمولی کاشتکار۔ میں اپنی زمینوں کے کاغذ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ آپ کے بزرگ حضرت ہمایوں کے وقت سے ہمارے بڑے اس پر کاشتکاری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں یہ کاغذ اور یہ کھیت آپ کی نظر کے لیے لایا ہوں، آپ ہی اس کے مالک ہیں۔ میں تو یہ کھیت اپنی خوشی سے آپ کے باغ کے لیے خود پیش کرتا ہوں۔ جی کچھ نہیں، میں ان کھیتوں کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، بس چاہتا ہوں کہ حضور مجھے اپنے سائے میں جگہ دے دیں، مجھ سے خوش رہیں۔ مہر مہنگا نے ذرا جھک کر بات کرنا چاہی۔ ہم تم سے خوش ہوئے، چلو یوں ہی سہی، زمین کا معاوضہ نہ سہی، آج سے تم ہمارے ملازم ہوئے۔ تم اپنی اسی زمین پر کام کرو گے، مگر ہمارے شالیمار باغ کے نگران اور باغبان کے طور پر کام کرو گے۔ اور اپنے وزیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ عہدہ مہر مہنگا کے سپرد کر دو اور شاہی خزانے سے اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ باغ سے کچھ دور چند بیگھے بھی اسے دے دیے جائیں، وہاں یہ اپنے خاندان کو آباد کر لے، یعنی یہ باغبان کا خاندان وہاں رہے گا اور اس علاقے کو باغبان پورا کہا جائے گا۔ اس حکم پر آج سے ہی عمل ہو۔ یہ کہہ کر شاہ جہاں نے دربار برخاست کر دیا۔ جس زمین پر بادشاہ قبضہ کر لینا چاہتا تھا، مہر مہنگا نے اپنی ذہانت سے اسی زمین پر اپنی نگرانی قائم کر لی۔ شالیمار باغ بن گیا تو وہی اس کا باغبان مقرر ہوا۔ لاہور کے مشرق میں واہگہ جانے والی سڑک پر شیرشاہ سوری کی شاہراہ پر آج بھی یہ شاندار شالیمار باغ قائم ہے اور مہر مہنگا کا باغبان پورا بڑھتے بڑھتے لاہور شہر کا حصہ بن گیا۔ آج دنیا بھر سے لوگ اس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ آپ اب اچھی طرح سے اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 44 پر مشکل الفاظ۔ روانی سے پڑھیے۔ بدتمیزی، معاوضہ، وظیفہ، مہر مہنگا، شاہ نواز، انتخاب، تھپ تپاتے، قبضہ، شیرشاہ سوری، سیر و تفریح،
شہنشاہ، عہدیدار، مغل بادشاہ، میر تعمیر، بھیگے۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں سعادت، نیکی بھلائی، معاوضہ، بدلہ، صلہ، وظیفہ، کسی خدمت یا کام کے صلے میں عطا کی گئی رقم، رعبدار، شان و شوکت، جلال، بدبخت، بد نصیب، باغبان، مالی، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، بھیگے، زمین کا کچھ حصہ۔ یہ تھے آپ کے الفاظ معنی مشکل الفاظ۔ سب سے پہلے آپ پڑھائی کریں گے سبق کی اچھے سے، اس کے بعد لیسن بکس بنا کر آپ اپنی کاپی میں الفاظ معنی اور مشکل الفاظ لکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔